آج میں آپ کے سامنے جو کلام شیئر کرنا چاہتا ہوں، خداوند کا شکر ہو، ایک بہت اہم کلام ہے میرے پاس، اور یہ زبور بہت اہم ہے۔ چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے ہم یہ سکھاتے ہیں اور زبور کا جو حوالہ ہے وہ ہے زبور 23، خداوند میرا چوپان ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو کتنے زیادہ اس کی برکتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور میرے ساتھ نکالیں زبور 23، اور ہم اس کلام کو پڑھیں گے، اور جب نکال دیں تو جماعت آمین کہے۔ کیا آپ سب کو میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ٹیم کو لکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی آڈیو کا ایشو ہو تو ہماری میڈیا ٹیم کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ آڈیو کو فکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح آ رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے گفتخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ بہت اہم زبور، اور میرا جو ہے وہ بہت ایک پسندیدہ زبور ہے، کیونکہ اس زبور میں خدا سب کچھ دے رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی آپ سے مانگ نہیں رہا، بلکہ خدا کیا کر رہا ہے؟ آپ کو سب کچھ دے رہا ہے۔ لیکن پہلی لائن کیا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان کا کیا مطلب ہے؟ چرواہا۔ چوپان کا کیا مطلب ہے؟ سچ، اگر خداون یہ کہہ رہے، داؤد اگر یہ کہہ رہے کہ خداون میرا چوپان ہے، تو ہم کیا ٹھہرے؟ خدا کی بھیڑیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھیڑوں کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیں تب جو ہے وہ صحیح ہیں، یا بھیڑوں کی زندگی میں سب کچھ اچھا تب ہوگا، یا بھیڑیں جو ہے وہ ایک صحیح راستے پر چلیں گی جب ان کا ایک چرواہا ہوگا۔ جب کیا ہوگا؟ ان کا ایک چوپان ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے خداوند کو اپنا چوپان بنایا ہے تو آپ کو کمی نہ ہوگی۔ اب خداوند کو کیسے چوپان بنانا ہے؟ خداوند کو چوپان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کام خداوند کی مرضی سے اور اس سے پوچھ کے کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے بھیڑوں کو چلتے دیکھے؟ ریوڑ کو دیکھے؟ ٹھیک ہے، جو چرواہا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، بھیڑیں کیا ہوتی ہیں؟ اور جہاں پر چرواہا جا رہا ہے وہاں پر بھیڑیں جو ہے وہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ چرواہا جا رہا ہے وہاں پہ کیسا ہوا کہ بھیڑیں جو ہے وہ کہیں اور نکل جائیں اور بعد میں کہیں کہ ہمیں کھانے کو چاہیے یا ہمیں پہننے کو چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ چرواہے کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ پہلی لائن جو پہلی آیت ہے اس کا پہلا حصہ باقی تمام زبور کو بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ کا چرواہا کوئی اور ہے تو پھر یہ زبور آپ جتنا مرضی پڑھتے رہے، آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے اپنے چرواہے بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا چرواہا سم ٹائم کسی انسان کو بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنا چرواہا جو ہے وہ کسی سم ٹائمز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی بڑے کی نہ سنیں، ہم بزرگوں کو اپنا چرواہا بنا لیتے ہیں۔ ہم سم ٹائمز اپنے پیرنٹس کو اپنا چرواہا بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے کسی کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا کون میرا چرواہا ہوگا؟ خداوند۔ کوئی انسان آپ کا چرواہا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص آپ کا چرواہا نہیں ہو سکتا۔ میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں، روحانی طور پہ جو ہے خداوند چرواہا ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں بھی ہم آپ کے چرواہے ہیں، لیکن ہم سے بھی بڑا کون ہے؟ خداوند ہے، کیونکہ وہ جب آپ کا چرواہا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیچے آپ کا کون چرواہا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ اس کی بات سن رہے ہیں تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اور دوسری جو اس زبور کی سب سے اہم بات ہے وہ ہے آرام کرنا۔ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ کون؟ کیا یہاں پر زبور میں یہ لکھا ہوا ہے اور میں جا کے ہری ہری چراگاہوں میں بیٹھ جاتا ہوں؟ یہ نہیں لکھا ہوا۔ کون بٹھاتا ہے؟ خداوند آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ کبھی آپ نے، اگر آپ کے ہیلی ایریاز میں جانے کا اتفاق ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو وادیاں ہوتی ہیں جہاں پر ہری ہری گھاس ہوتی ہے، وہ چراگاہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں۔
اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز ہماری زندگی میں بلیسڈ ہے. ہماری زندگی میں کوئی سوکھا پتا نہیں ہے, ہماری زندگی میں خزاں نہیں ہے, ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف نہیں ہے, کیونکہ خدا ہمیں کہاں بٹھا رہا ہے؟ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھا رہا ہے, کیونکہ ہم نے کس کو چوپان بنا لیا؟ خداون کو. ہم اٹھتے کے ساتھ کس کی بات سن رہے ہیں؟ خداون کی. ہم جو ہے اپنی زندگی کا ہر ایک جو پلان ہے وہ کس کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ خداون کی. یہاں پر ہمیں جو ہے وہ جاب 2 لاکھ کی آ جائے, خدا سے پوچھے بغیر اس کو جو ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں بھی وہ جاب آپ کے اگینسٹ ہو, وہ بھی آپ کو خدا سے دور لے کے جائے. سدوم و عمورہ کو کون کون جانتا ہے؟ کون وہاں پہ گیا تھا؟ ابراہیم کے لوط گیا تھا. اور کیا ہوا وہاں پہ؟ چونکہ وہاں پر گناہ بہت زیادہ تھا لیکن اس کی چمک تھی. سدوم اور عمورہ کی بہت زیادہ چمک تھی. آج بہت سارے ہمیں زندگی کے ایسے حالات یا ایسی جگہوں پہ ہمیں جانے کا دل کرتا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ چلے جائیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے ظاہر دیکھ کے کر رہے ہیں, خداوند کو چوپان بنا کے نہیں کر رہے. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ سدوم اور عمورہ پہ کیا آئی؟ آگ. اگر آپ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ خداوند نے آپ کو نہیں رکھا, تو اس مشکل کے ذمہ دار آپ ہوں گے, خداوند نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ ایسی کمپنی کے اندر موجود ہیں, دوستوں کی, یا ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر خداوند تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلو, لیکن آپ اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ نہیں رہے, تو پھر خداوند آپ کی جو ہے مشکل کا ذمہ دار نہیں بلکہ آپ خود ہیں. اور سدوم اور عمورہ پہ جب آگ آئی تو لوط وہاں سے خالی ہاتھ باہر نکلا تھا. بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک چلے جائیں, اس ملک چلے جائیں, یا یہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ چلے جائیں. خدا سے پوچھیں کہ خداوند آپ کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے, کیونکہ جہاں پہ خدا آپ کو رکھے گا وہاں پر ہری ہری چراگاہیں آپ کے لیے ہوں گی. آگے لکھا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اگین کون لے کے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. راحت کے چشمے, راحت کا کیا مطلب ہے؟ سکون, پیس. ٹھیک ہے, ایک ایسی تسلی اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی, کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا کے پاس تو نہیں ہے, لیکن یہ میں تمہیں دیتا ہوں. ابھی تو آپ بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سکون سے ہیں, آپ خوش ہیں, لیکن ابلیس نے آپ پہ حملہ کرنا ہے جب آپ اکیلے ہوں گے, جب آپ رات کو لیٹے ہوئے ہیں, جب آپ سو رہے ہیں, جب آپ اکیلے تنہائی میں ہیں, اور وہ آپ کو بہت ساری سوچیں دے گا. یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دیکھ تیری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا, ویسا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ یقین کریں کہ میں نے خداوند کو اپنا چوپان بنا لیا ہے, تو پھر آپ کو کمی نہ ہوگی. یہاں پر ایک چیز کا ذکر نہیں ہے, آپ کو دولت کی کمی نہ ہوگی, خوشی کی کمی نہ ہوگی, صحت کی کمی نہ ہوگی, کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خداوند کو اپنا چوپان بنایا ہے. اگر خداوند, کچھ لوگوں نے خداوند کو چوپان ہی نہیں بنایا, اور کچھ لوگوں نے کسی کو بھی چوپان نہیں بنایا ہوا, وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اور اگر آپ اپنی مرضیاں کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ اس کا خود ذمہ دار ہوں گے. جیسا کہ بہت دفعہ لوگ شادی اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اور بعد میں خدا کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں مسئلے ہیں. آپ نے خدا سے پوچھا تھا؟ آپ نے خدا سے بات کی تھی؟ کیا آپ نے جو لڑکا یا لڑکی جس سے آپ شادی کر رہے تھے, آپ نے اس کو خدا کے سامنے رکھا تھا؟ میں بھی وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا آپ کے لیے, لیکن آپ نے تب جو ہے خدا کی بات نہیں سنی. آپ اپنے احساسات اور جذبات کے اوپر آپ نے عمل کیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا, کیونکہ آپ نے اس کو اپنا چوپان نہیں بنایا. اور آگے لکھا ہوا ہے راحت کے چشمے. راحت کے چشمے, یہ بہت خوبصورت بات ہے. راحت کے چشموں کے پاس, ایک چشمہ نہیں, چشموں کے پاس. ہر وقت آپ کی زندگی میں راحت ہوگی, آپ پیس میں رہیں گے, اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہ زبور ریسٹ کا زبور ہے, سکون کرنے کا زبور ہے, اطمینان کا زبور ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کو صرف خداوند کو اپنا چوپان بنانا ہے, باقی سارا کام خداوند کرے گا. آگے لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے احساسات, جذبات, آپ کی فیلنگز, آپ کے ایموشنز, آپ کی وزڈم, اس کو کون جو ہے قائم رکھے گا؟ خداوند. آپ پریشان نہیں ہوں گے. آج کل ہم بہت سن رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہ بہت ہو گیا. اگر آپ نے خداوند کو چوپان بنایا تو آپ کی زندگی میں کمی نہیں ہوگی. پیٹرول کہہ کہتے 500 بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, خدا کے پاس تو کنویں ہیں اپنے پیٹرول کے. ہاللیلویا. کوئی ایک آدھ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ خداوند پہ ایمان رکھتے ہیں, یا خداوند کے کے زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں. اور آگے لکھا وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. بحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوں گے, آپ کے فیلنگز جو ڈاؤن ہوں گے. بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, ایک دن وہ بہت خوش ہوں گے, اگلے دن وہ ڈاؤن ہوتے ہیں, موڈی ہوتے ہیں, پریشان, ان کے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے.
آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو تو ہر وقت خوش رہنا چاہیے, کیونکہ آپ ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, آپ کو کوئی شادی پہ بلائے اور آپ وہاں پہ جا کے رونا شروع کر دیں, آپ کو باہر نکال دیا جائے گا. وہ کہیں گے ہمارا پروگرام کیوں خراب کر رہے ہیں آپ لوگ. تو خداوند بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو خوشی کے لیے بلایا اور آپ آنسو بہا رہے ہیں, آپ اداس ہیں, آپ پریشان ہیں. خدا آپ کو آنسو بہانے کو نہیں کہہ رہا, خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے روئیں. خدا تو کہہ رہے کہ صرف آپ اس کو چپان بنائیں, آپ کو پھر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. اور آگے لکھے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. جب آپ خداوند کو چپان بنائیں گے تو خدا آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کہاں چلنا ہے. صداقت کی راہیں, امثال میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ان کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں ہیں. بہت دفعہ ہم بہت سارے بزنس ڈیلنگ کر لیتے ہیں, بہت دفعہ ہم بہت سارے ایسے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں جو خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی. آپ کو وہ سیدھی راہ نظر آ رہی ہے پر اس کی انتہا میں موت ہے, کیونکہ آپ نے خدا کو اپنا چپان نہیں بنایا. اور یہاں پہ خداوند کا ذکر ہے. خداوند کا مطلب یہ ہے یسوع. پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں خداوند کا لفظ آئے گا وہ کون ہے؟ یسوع. ٹھیک ہے, کیونکہ پرانے عہد نامے میں جو ہے خداوند یسوع مسیح پوشیدہ طور پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور نئے عہد نامے میں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. جب کیا کہتے صدر کو مصر عبد النجو کو آگ میں پھینکا گیا تو کون چھڑانے آیا تھا, بچانے آیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح. ٹھیک ہے, موسیٰ نے جس چٹان کو لاٹھی مار دی تھی وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند جب آپ یسوع کو اپنا چرواہا اور اپنا چوپان بناتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ہر ایک بات خدا سے پوچھ کے کرنی ہے. خداوند مجھے بتا, بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا بات نہیں کر رہا. آپ نے خدا سے پوچھا ہی نہیں. آپ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا بات نہیں کر رہا, جو آپ کا بنانے والا ہے. یرمیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے, خداوند نے ہمیں چن لیا ہے. ہمارے سر کے بال بھی جو ہیں وہ گنے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے سر پہ کتنے بال ہیں؟ نہیں, خداوند کو پتا ہے. خدا کو یہ بات بھی پتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں. خدا کے کلام میں لکھے کہ اس نے ہماری شکل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. یعنی کہ خدا آپ کو ہر روز ایسے دیکھ رہا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنا ٹائم فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور ٹک ٹاک پہ اور باقی چیزوں میں رہتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ خداوند میں تو پورا 23 زبور رٹا ہوا ہے, مجھے تو ہر ایک آیت یاد ہے, پر یہ کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ عمل نہیں کر رہے. کلام تو ابلیس کو بھی بہت آتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا. ابلیس لوسیفر جو تھا خدا کے قریب ترین فرشتوں میں تھا, خدا کی پرستش کرتا تھا. اس طرح آج بہت سارے لوگ خدا کی پرستش کر رہے ہیں پر وہ خداوند کو دل سے نہیں جانتے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری حمد کرتی پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. آگے لکھے ہوا بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو. اب یہ بات بہت اہم ہے کہ موت کے سایہ کی وادی, موت نہیں ہے, موت کا سایہ ہے. موت نہیں ہے, موت کا سایہ ہے. بہت دفعہ ابلیس آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ موت کا سایہ. آپ کی بیماری, آپ کے بدن میں کوئی درد آ جائے گی, کوئی بیماری آپ کو بتا دے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی سے ان بلیورز کو, بے اعتقاد لوگوں کو نکال دیں, جو سنتے کے ساتھ ہی بیماری سنتے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں آپ کو یہ ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ نے خداوند کو چوپان بنانا ہے تو پھر ان لوگوں کی آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو. آپ گزر سکتے ہیں موت کے سایہ کی وادی میں سے, لیکن وہ سایہ ہوگا, آپ کے اوپر وہ حملہ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نے خداوند کو اپنا چوپان بنا لیا. بہت سارے لوگ جو ہے, ہم کرونا کے اندر جب کووڈ-19 آیا تو بہت سارے لوگ کی جاب سے وہ چھٹ گئے, ان کے پاس بہت پریشانی تھی. اور بہت سارے لوگ کی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو تو مانگنا بھی پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اچھے وقت میں خداوند کو اپنا چوپان نہیں بنایا ہوا تھا. تب آپ پارٹیز کر رہے تھے, تب آپ جو ہے وہ عیش و آرام کر رہے تھے, تب آپ خداوند کو نہیں پوچھ رہے تھے. اب جب آپ کے اوپر مشکل آ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں خداوند تو میری مدد کر. خداوند تب بھی مدد کرے گا, پر سٹل آپ کا ہارٹ ٹھیک نہیں ہے. سٹل آپ خداوند کے پاس صرف اپنے مطلب کے لیے آ رہے ہیں, آپ خداوند کو اپنا چوپان نہیں بنا رہے. کیا آپ خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خداوند کو اپنا حصہ دے رہے ہیں, کہ آپ خداوند کے حضور اپنے بیج کو بوتے ہیں؟ پیسہ دینا خدا کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو. ہم کیوں دیں, ہم کیوں پاسٹر کو اتنے پیسے دیں؟ آپ پاسٹر کو دے رہے ہیں, آپ خدا کو دے رہے ہیں, اور خدا آپ کو اس کے نتیجے میں بلیس کرے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی خداوند پہ ٹرسٹ ہے. خدا نیچے تو نہیں آئے گا. آپ خدا کے لوگوں کو بلیس کریں گے تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو. سایہ کی وادی, بہت دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں.
اچھا وہاں پر اتنے لوگوں کو نکال دیا گیا جاب سے, کہیں مجھے نہ نکال دیا جائے, ایسے ہو گیا ہے ویسے ہو گیا, اتنی بیماری آ گئی ہے آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر غور کریں ہمیں تو خیر اس کا فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ہم ایک اچھی جگہ پہ ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بیچارے جو ہے وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ان کے پاس چھت ہے, نہ ان کے پاس کھانے پینے کا, وہ پانی کے اندر ہے. لیکن خدا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے گا اگر آپ خداوند پر ایمان رکھ رہے ہیں, کیونکہ خدا آپ کے لیے پہلے جو ہے وہ سب چیزیں تیار کر دے گا, ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ آگے وہ کہہ رہا ہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. کیوں نہیں ڈرنا؟ کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ ہم نے نہیں ڈرنا؟ ہم نے کرنا ہے, خدا نے نہیں کرنا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اور اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا مطلب, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خداوند کو اپنا چوپان نہیں بنایا. کیا آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں؟ کن کن لوگوں کو نیند آ گئی ہے؟ کسی کو نہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو خداوند کو جا کے زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں. میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یہ والا فیتھ, یہ والا ایمان تب آئے گا جب آپ مستقل خداوند کے کلام کو سنیں گے اور خداوند کو اپنا چوپان, اپنا چرواہا بنائیں گے. میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اس کا مطلب ہے اگر خداوند کہہ رہا ہے آپ نے کسی بلا سے نہیں ڈرنا تو پھر آپ نے نہیں ڈرنا, کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام زبور کو اگر آپ سوچیں تو یہ زبور صرف آرام کرنے کا, بیٹھنے کا زبور ہے. آپ سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں, زبور کو سوچتے رہیں کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ خداوند ہے میرے لیے. ہم جو ہے اس وقت جو دنیا بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہے, آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, ہر ایک جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, ہم ریسٹ نہیں کر رہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ زیادہ محنت کرو گے زیادہ ملے گا. خدا یہ نہیں کہہ رہا. خدا زیادہ محنت سے کبھی کسی کو کچھ نہیں دے گا, کیونکہ زیادہ محنت تو خدا کے اگینسٹ ہے. زیادہ محنت کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے پیسہ بنایا, میں نے زیادہ محنت کی تو میں پاس ہو گیا, میں نے زیادہ محنت کی تو میں نے یہ کیا. نو, خدا پطرس کو یہ خدا نے کیسے مچھلی دی تھی؟ زیادہ محنت سے, بغیر محنت کے. میں کام کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, کام خداوند آپ کو دے گا, بزنس آپ کو دے گا, بزنس نہیں کریں گے تو خداوند کیسے بلیس کرے گا. میں زیادہ مشقت کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں کرنا کیونکہ خداوند آپ کو ویسے ہی بلیس کرے گا. اور آگے لکھے ہوئے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی. کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ کسی انسان سے نہیں. کسی جو ہے وہ اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں, وہ فارغ ہو کے یوٹیوب کھولتے ہیں. اب یوٹیوب پہ جو آیا جا رہا ہے وہ دیکھی جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے دل میں جا کے آپ کو ہی وہ پریشان کرے گی چیز. ہاللیلویا. اگر آپ یوٹیوب کو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر خداوند چوپان نہیں ہے آپ کا. میرے جب فیڈ کے اوپر, ہمارے فیڈ پہ جب چیزیں چلتی ہے تو میں مسلسل جو ہے ان کو ڈونٹ ریکمینڈ چینل کرتا رہتا ہوں, کیونکہ مجھے وہ دیکھنا ہے جو میں چاہتا ہوں, جو برکت کی چیز ہے. مجھے نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے خداوند کی بات کو سننا ہے, مجھے خداوند کی بات کو دیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ وہ دیکھیں گے تو ہی آپ کے اندر ایمان ہوگا. آپ سارا دن افسوس کی باتیں دیکھتے رہیں گے تو پھر خوش کیسے ہوں گے؟ آپ کے ذہن کے اندر وہ سب کچھ چلے گا اور آپ کو ان تمام باتوں کی فکر رہے گی. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور عصا اور لاٹھی کا مطلب یہ ہے ایک طرف سے پروٹیکشن اور ایک طرف سے جو ہے وہ پاور. کیا مطلب ہے؟ ایک طرف سے پروٹیکشن, ایک طرف سے پاور. خداون کو آپ کے دشمنوں سے اگر جنگ بھی کرنی پڑے گی تو خداون کرے گا. ہاللیلویا. خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خاموش ہو جاؤ, جان لو کہ میں خدا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں تمہارے لیے جنگ کروں گا. اور ہم اس بات کو خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. خروج اس کا 14 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور 14 آیت میں بھی لکھا دیکھیں گے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا, ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. بہت سارے آج آپ اپنے دشمن دیکھ رہے ہیں, خداوند ان کو غائب بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے پاس یہ پاور بھی ہے. ٹھیک ہے, خداوند ان کو ریموو کر سکتا ہے آپ کی لائف سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت پلان کرتے رہیں. خداوند, اگلی آیت پہ غور کریں, 14 آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے.
شرط کیا ہے؟ خاموش رہنے کی شرط کیا ہے؟ اور پھر جنگ کون کرے گا؟ خداون کرے گا. اور کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداون کے سامنے کوئی اگر خداون کسی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو پھر وہ جیت نہیں سکتا, وہ شخص جیت نہیں سکتا جس کے خلاف خداون جنگ کر رہا ہے. ہاللیلویہ. یہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے. ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں آپ, عبرانیوں اور اس کا 4 باب. کیا خداون کے کلام سے آپ کو برکت مل رہی ہے؟ تو پھر خداون کے کلام کی جو زوردار تعریف دے خدا کو کی ہے. ہم خداون کے کلام سے دیکھیں گے عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہاں پہ لکھے ہوئے پس آؤ ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی اور شخص گر نہ پڑے. پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں. یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پس آؤ ہم زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں, پس آؤ ہم زیادہ دعا کرنے کی کوشش کریں, پس آؤ ہم زیادہ گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کریں. کیا کہہ رہا ہے خداون؟ یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, پر کیا خداون کیا کہہ رہا ہے؟ آرام. اور آرام کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا, آرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تسلی اطمینان ہو کہ خدا نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا ہے, خدا نے آپ کو سب کچھ دے دیا. آرام جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ فارم آف فیتھ ہے. آرام کیا ہے؟ سب ایمان کے اعلیٰ درجے کا ایک جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے حصہ کہہ لیں کہ جب آپ کا ایمان بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے تب آپ آرام کرنا سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سو رہا ہوں تو خداون میرے لیے کام کر رہا ہے. اگر میں جو ہے وہ خدا پہ بلیو کر رہا ہوں تو خداون میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے, کیونکہ خداون یہ فکر آپ کے لیے کر رہا ہے. پھر کیا آپ نے خداون کو اپنا چپان بنایا ہوا ہے؟ اور یہ چپان صرف 2 گھنٹے کے لیے نہیں بنانا, اپنی پوری زندگی کے لیے بنانا ہے. اگر آپ خداون کو اپنا چپان بنائیں گے تو ہی آپ کی زندگی میں سب اچھا ہوگا. اگر آپ کسی انسان کو چپان بنائیں گے, دنیاوی انسان کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, کیونکہ جس کے اندر خدا کی وزڈم نہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. آپ کو صرف خداون پہ ہی ایمان رکھنا ہے. ہم دوبارہ پھر جو ہے وہ زبور 23 کی طرف چلتے ہیں. آگے لکھے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. خداوند آپ کے دشمنوں کے سامنے آپ کو اچھی اچھی چیزیں کھلائے گا. ہاللیلویہ. دسترخوان کس لیے ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں گے کہ اس کو اتنی اچھی چیزیں کیسے مل رہی ہیں, یہ اتنے اچھے اچھے کھانے, اتنی اچھی چیزیں کیسے انجوائے کریں. دسترخوان کا مطلب یہ ہے, کبھی بھی دسترخوان پہ, اچھا مجھے بتایا دسترخوان پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دسترخوان پہ ہمیشہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے قبائلی علاقے کا وزٹ کیا ہو, کوئٹہ یا KPK کا, وہاں پہ دسترخوان جو ان کے ہوتے ہیں, یا کبھی ہمیں اتفاق ہوا ہے عرب میں جا کے, جو عربک پیپل ہیں, جو عربی لوگ ہیں, ان کے دسترخوان کو دیکھیں. ان کا دسترخوان کوئی میرے خیال سے کوئی 20-30 لوگوں کا دسترخوان ان کا ہوتا ہے, اور ہر ایک چیز اس دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے. خدا آپ کے دشمنوں کے روبرو سامنے کیا کرے گا؟ دسترخوان بچھائے گا. اگر آپ نے خداوند کو اپنا چپان بنایا ہے. خدا نے مجھ سے بات کی کہ یہ لوگوں کو بات بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگ کرتے اپنی مرضی ہے اور کمپلین خدا سے کرتے ہیں. اپنی مرضی کی کمپلین خدا سے مت کریں. آپ نے خدا سے اگر پوچھ کے کوئی کام نہیں کیے, کوئی فیصلے نہیں کیے, خداوند ان کو ٹھیک تو کر دے گا جب آپ خدا کے پاس آئیں گے, لیکن کمپلین نہ کریں کہ خداوند ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ خداوند کا آپ نے چپان نہیں بنایا تھا. اب آپ خدا کے پاس آ رہے ہیں تو اب آپ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور آگے لکھا ہوا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملایا, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تیل کا مطلب ہے انوائنٹنگ. تیل کا کیا مطلب ہے؟ انوائنٹنگ, مسا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کی اگر کوئی چیز جو ہے وہ سٹک ہو جائے یا مشکل سے کھل رہی ہو تو اس کو کیا ہم کرتے ہیں؟ تیل لگاتے ہیں, آئل لگاتے ہیں. کیوں؟ گاڑی کے لیے موبائل آئل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ انجن اچھا موو کرے, ٹھیک ہے. جب آپ کی زندگی کے اوپر آئل ہے تو آپ کسی بھی جگہ جو ہے رکیں گے نہیں, چلتے جائیں گے, اسموتھ لائف ہوگی. آپ کو جو ہے وہ صبح 6 بجے اٹھنے کی فکر نہیں ہوگی, آپ کی نیند جو ہے وہ پوری ہوا کرے گی, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ میری نیند نہیں پوری, کیونکہ انوائنٹنگ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے سارے کام کرے گی. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, ان کے لیے صبح اٹھنا بہت پریشانی ہوتی ہے. خدا یہ پریشانی بھی دور کرے گا آپ کے لیے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا نے آپ کو ایسا کام دے سکتا ہے جو 12 بجے سٹارٹ ہو اور آپ جو ہے 4 بجے پھر گھر آ جائیں,
اور اتنے ہی آپ کو پیسے ملے. کیا آپ بلیو کرتے ہیں؟ یہ تب ہوگا جب آپ بلیو کر رہے ہیں خدا کی ذات کے لیے, اور اگر آپ بلیو کریں گے تو آپ کے لیے ہوگا. اور آگے لکھا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرا پیالہ لبریز, لبریز کا مطلب ہے کہ اوور فلو, کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اتنی برکت آ جائے کہ گرے, باہر گرے. اتنے پیسے چاہتے ہیں کہ جیب سے باہر گریں پیسے, خدا یہ دے سکتا ہے. ملاکی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خدا کے وعدے کو پورا, خدا کے جو کلام کو پورا کریں گے, دے کی خداوند کو دیں گے, اپنا حصہ خداوند کو دیں گے, تو وہ آسمان کے دریچوں کو کھول کے برکت دے گا کہ ہمارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ رہے, رکھنے کی جگہ نہ رہے. میں یہ خدا کے میریکل کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی. ہاللیلویا. کیونکہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. آپ خدا کی بات کو پورا کریں, پھر دیکھیں خداوند اپنی بات پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب پیالہ لبریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور فلو ہیں, آپ ہر چیز میں اوور فلو ہیں. آپ کے پاس وزڈم اوور فلو ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ہیپینس اوور فلو ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ہر اچھی چیز اوور فلو ہے, آپ کے پاس کمی نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پورا ٹیوبل ہو تو کیا آپ کو پانی کی فکر ہوگی؟ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ بس میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹینک ہے یا واٹر کولر ہے, پھر تو فکر ہوگی نا. کئیوں کے پاس صرف واٹر ٹینک ہے, چھوٹا سا کولر ہے پانی کا, لیکن خداوند آپ کو ٹیوبل دینا چاہتا ہے, خداوند آپ کو چشمے دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کو پریشانی ہو ہی نہ. اوور فلو, اوور فلو بلیسنگ, ٹھیک ہے. اور یہ بلیو رکھنا ہے کہ اس بلیسنگ میں چلنا ہے, اوور فلو بلیسنگ میں. 5,000 10,000 بلیسنگ میں نہیں چلنا, اوور فلو بلیسنگ میں چلنا ہے. تب خداوند جو ہے وہ دنیا کو آپ بتا سکتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا خداوند ہے. اور آگے اگلی آیت ہے یقیناً. یقیناً کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا آپ کو یقین رکھنا ہے کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر آپ کے ساتھ ساتھ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سدا خوش نہیں رہ سکتے, ایک وقت آتا ہے زوال, ایک وقت ہمارے اوپر جانے کا ہوتا ہے, پھر ایک وقت زوال کا ہوتا ہے. کیا یہاں پہ خداوند یہ کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے عمر بھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھلائی ہوگی اور رحمت. بھلائی کا مطلب ہے گڈنس. آپ کو ہمیشہ اپنے لیے اچھی توقع رکھنی ہے. میں جب صبح اٹھوں گا تو مجھے کال آئے گی اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھیر سارے پیسے آ گئے ہیں. میں جب صبح اٹھوں گا تو مجھے جو ہے فیور ملے گی. میں جب صبح اٹھوں گا تو مجھے ایسی چیزیں ملیں گی. یہ ہے بھلائی کی ایکسپیکٹیشن, گڈنس کی ایکسپیکٹیشن. اور رحمت, رحمت کا مطلب ہے خدا کا رحم. خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو اپنا چپان بنا لیا ہے تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. اور آگے لکھا ہے میں ہمیشہ خدا کے گھر میں. پہلی آیت اور آخری آیت پورے زبور کو آپ نے اپنی زندگی کے لیے جو ہے یہ کافی ہے. جو بیچ میں لکھا ہوا تھا پورا ہوگا جب پہلے آپ اس کو چپان بنا لیں. اور آخری آیت یہ کہ میں خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. میں بھاگتا دوڑتا نہیں رہوں گا. میں یہ نہیں کہ میں 4 بجے اٹھ کے دعا کر لوں, 3 بجے اٹھ کے دعا کر لوں, 6 بجے اٹھ کے دعا کر لوں, میں اتنے جو ہے یہ کام کروں وہ کام کروں. پچھلے کچھ سالوں میں میسج آیا کرتے تھے 10 دفعہ شیئر کر دیں یہ مل جائے گا. کیوں 10 دفعہ شیئر کرنے سے کیوں ملے گا؟ اگر کسی کے پاس بیلنس ہی نہ ہو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کے پاس نیٹ ورک ہی نہ چل رہا تو وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح میں اگین اس بات کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ آپ گھٹنے ٹیک کے دعا نہ کریں, ٹھیک ہے, خدا نے اگر گائیڈ کرا ہے. لیکن اگر کسی بیچارے کے گھٹنے کام ہی نہ کر رہے ہیں, اس کو اگر کہا جائے گھٹنے ٹیک لے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ خداون فیتھ کے ذریعے آنسر کر رہا ہے, ایکشن سے نہیں. کوشش کرو کہ خداون کے آرام میں ہم داخل ہوں. اور ہم ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں. اب صرف ضیافت ہے, انجوائمنٹ ہے. شادی پہ آپ لوگ جاتے ہیں, فنکشن پہ سب کچھ جاتے ہیں نا, سب لوگ کیسے جاتے ہیں؟ اداس چہرے لے کے, خوشی سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے اچھے کپڑے تیار ہو کے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے جو ہے وہ سارے اچھے بن کے جائیں گے. تو خدا کے پاس آپ کی ایسے آ جاتے ہیں. خدا کے پاس بھی خوش دل ہو کے اچھے بن کے آنے, کیونکہ ہم خدا کے گھر میں, خدا کے حضور میں ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں. خدا کے پاس جو ہے وہ سیلیبریشنز کے لیے بلائے گئے ہیں. اور آخری آیت بہت اچھی ہے, کہ حصہ بہت اچھا ہے آخری آیت کا, کہ میں ہمیشہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں, میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی, آپ صرف سکونت کریں گے اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ نے خداوند کو اپنا چرواہا بنا لیا ہے. تو میرے عزیزو آج آپ کے لیے سوال ہے, خداوند کو اگر آپ نے اپنا چرواہا بنایا ہے تو پھر آپ کو کمی نہ ہوگی. چرواہے کا مطلب ہے خدا کو فالو کریں. خدا سے پوچھیں ہر ایک سٹیپ, یہ کام ہے خداوند مجھے کرنا چاہیے, یہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے, مجھے یہ جو ہے وہ اپلیکیشن یوز کرنی چاہیے, مجھے وہاں جانا چاہیے. آپ کے اگر جو ہے چرواہے بہت زیادہ ہوں گے تو پھر خداوند آپ کا چرواہا نہیں ہے. آپ کو خدا کو اپنا چرواہا بنانا ہے, باقی چیزیں خداوند خود کرے گا.
آپ کو کمی نہیں ہونے دے گا. آپ بیٹھے بھی رہیں گے, گھر میں آپ سو بھی رہے ہوں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے, کیونکہ خداوند کا آپ نے اپنا چرواہا بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, اور خداوند جو ہے وہ آپ کو بڑھائے گا اور برمند کرے گا, ٹھیک ہے. تو خداوند کو جا کے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے, خداوند کا شکر ادا کریں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے خداوند کے کلام سے برکت کو ریسیو کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے آج تک خداوند کو اپنا چرواہا نہیں بنایا تو آج آپ سب کے پاس موقع ہے. عہد کریں خداوند سے, یہ بات کہیں کہ خداوند آج کے بعد میں ہر ایک فیصلہ تیری مرضی سے کروں گا اور تیرے سامنے ہی صرف جھکوں گا, اور میں تیرے سامنے جو ہے اس بات کو رکھوں گا کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے, تیری کیا مرضی ہے, کئی زمین لینی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, خداوند تو مجھے بتا. اور جب آپ خدا سے پوچھیں گے تو آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہوگا. ہم سب دعا کریں گے